وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ سب ماشاء اللہ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت ہے. ناظرین کرام، ہماری سعادت اور خوش بختی ہے کہ مدینہ طیبہ سے معروف عالم دین مولانا ڈاکٹر سراج صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اور ڈاکٹر خلیل احمد سراج صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اور ہم ان سے احمد انشاءاللہ علی سراج. احمد خلیل سراج صاحب دامت ڈاکٹر احمد علی سراج. ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. حضرت آج 2 بجے ظہر سے لے کر اب تک الحمدللہ میسی ٹی وی کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے لائیو ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، جس میں اور بہت سارے علماء کرام اپنا اظہار خیال فرما چکے ہیں، اور ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں منقبت بھی پیش کر چکے ہیں اور نعتیہ کلام بھی پیش کر چکے ہیں. اور اختتامی نشست میں آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے ختام و مسک کے طور پہ ثابت ہو رہی ہے. باقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو ہو گئی ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں، تاکہ ناظرین کرام ہمارے ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو سے بھی خوب واقفیت حاصل کر سکیں. بسم اس اللہ کے الرحمن الرحیم. ابھی دیکھیں، بہت خوبصورت وقت میں آپ کی ٹیلی فون پر لائیو پروگرام میں میسج ٹی وی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو میں شہادت کے دن، اور پھر میں مدینہ منورہ سے، اور پھر خاص طور پر میں آج ابھی حرم میں وہاں نماز پڑھنے کے بعد جب جلدی سے آیا اور میں نے کہا آج آپ کی فون آنی ہے اور لائیو پروگرام میں شرکت کرنی ہے، تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے یہ پیغام لوگوں کے لیے ایک انشاءاللہ تعالی راہ عمل کے طور پر ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے شجرہ نسب کے اعتبار سے بھی کتنے اعلیٰ مقام پر تھے، اور حقیقت میں حضرت عثمان غنی بن عفان بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی 5ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم یعنی پردادا یعنی نسب میں 5ویں پشت سے ایک سلسلہ نسب سے حضرت آدم تک جاتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا کتنا اونچا مقام ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضرت عثمان غنی کی والدہ حضرت عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بیضہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں. عبد المطلب کی بیٹی کی جو بیٹی ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی والدہ محترم ہیں. اور پھر اس طرح سے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی ہے، اور بعثت نبوی کے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 سال ہے. اور پھر آپ کو ایک خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والدہ محترمہ جو کہ حضرت عثمان غنی کی والدہ ہیں، اور وہ ہجرت مدینہ بھی انہوں نے کی، اسلام بھی لائیں، اور عہد عثمانی میں جنت البقیع میں مدفون ہیں. جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں ایسی جگہ پر مدفون ہیں کہ میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں، یہ لائیو پروگرام میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ قدمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین ہیں، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں انجینئر سرویر، اس نے وہاں جو ہے وہاں سے شعاع کے ذریعے سے، جو آج کل آپ کو پتہ ہے جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو انہوں نے باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک قدمین شریفین سے جب سرویر نے باقاعدہ شعاع پھینکی تو حضور کے قدم سے سیدھا عثمان غنی کے سر پر ہو جاتی ہے. اور یہ وہ اس بات کی علامت ہے. ہاں یہ حقیقت ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کنویں کے پاس اپنے پاؤں مبارک جو ہے نا اس کی ڈیل کے اندر جو ہے داخل کر کے بیٹھے تھے، اور اس دوران میں ابو بکر صدیق بھی آئے، وہ تشریف فرما ہوئے، عمر فاروق ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے. اس دوران میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو وہ کنویں کے سامنے کے حصے میں بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم یار یوں ہی اٹھائے جائیں گے. تو آج وہ دیکھیں یعنی کہ قدمین مبارک سے ایک دو تو یار آپ کے
آپ کی گود میں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک ہے, اور حضرت عمر فاروق کا سر مبارک وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں حضرت ابوبکر کی گود ہے. اور یہ پیرل قبریں ایسی پڑی ہیں, ایک دوسرے کے قدموں میں نہیں پڑی, مگر قدموں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سر حضور کے قدموں کے بالکل سیدھ میں ہے. اب اسی طرح سے میں اب صاحب شرم حیا ہیں عثمان باظفر, اب کیا بتاؤں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی اجاگر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں صاحب حیا قرار دیا ہو. اور پھر تاریخ میں, اب آپ کیونکہ علماء کی میں نے تقاریر نہیں سنی, مگر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک نبی, اور وہ بھی سید الاولین سید الاخرین دانائے سبل ختم الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سے دو بیٹیاں یکے بعد دیگریں حضرت عثمان غنی کی عقد نکاح میں آئیں. کائنات میں یہ شرف کسی کو بھی کسی نبی کی بیٹی کے ساتھ یعنی دو بیٹیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی ایک اور جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت حبشہ میں تشریف لے گئے تھے تو اس میں آپ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھی. اس کے بعد جب مدینہ میں تشریف لائے اور پھر قباء میں جو مسجد کی بنیاد رکھی گئی, میں آج بھی صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء میں نفل پڑھنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی کہ جب آتے ہیں احباب تو ان کو بھی ساتھ لے چلتا ہوں. اور مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہے نا وہ بھی تشریف رکھتے تھے وہاں مسجد قباء میں, وہاں یعنی کہ جو جامع الرشید کے محتمی میں. اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ہی وہاں بیٹھ کر ہم نے یہ تصور کیا کہ یہاں 4 مینار کیوں ہیں. 4 مینار ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ منورہ ابھی نہیں پہنچے تھے اور 14 دن کا جو قیام وہاں قباء کی بستی میں آپ کا ہوا, اس میں 7 دن تک آپ نے مسجد نہیں بنائی. 7ویں دن آپ نے پتھر جمع کرنے کا حکم فرمایا, اور وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت ابوبکر موجود تھے, حضرت عمر موجود تھے, حضرت عثمان موجود تھے, مگر حضرت علی نہیں تھے, کیونکہ ان کے پاس امانتیں تھیں. جب انہوں نے وہ امانتیں مکہ والوں کو دے دیں اور پھر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اکیلا ہجرت کا سفر کر کے قباء میں پہنچے تو حضور نے اعلان کیا کہ اب ہم اسلام کی پہلی مسجد قباء, اس کے لیے جب زمین مانگی گئی اور انصار نے دی تو آپ بھاری پتھر, سب سے بڑا پتھر حضور اٹھاتے تھے کہ آپ کا ہاتھ مبارک پتھر کے ساتھ ناف کے نیچے ہوتا تھا اور پتھر کا حجم رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے ساتھ ٹچ تھا. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے جب بنیاد ڈالی پتھر خود رکھا تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم کیا کہ آپ بھی بنیاد میں پتھر رکھیے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی, عمر تعال, انہوں نے بھی پتھر بنیاد میں رکھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے جیسے حضرت ابوبکر کو ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر بلایا, پھر حضرت عمر فاروق کو دوسرے نمبر پر بلایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے نمبر پر بلایا, پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر بلایا, پھر کسی صحابی کا نام نہیں لیا, اور مسجد قباء کی بنیاد میں اپنے سنگ کی بنیاد رکھنے کے بعد اپنے ان خلفاء کا تعین آپ نے مدینہ آنے سے پہلے کر دیا. جی اب آئیے یہاں میں ایک اور جملہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ 4 مینار جو مسجد قباء کے ہیں ان میں خلفاء راشدین کا یہ نشان جو کہ ایک اساسی بنیادی حجر اساس جو انہوں نے رکھے تھے سنگ بنیاد میں, آج یعنی سعودی گورنمنٹ نے جو مسجد قباء کے 4 مینار جب بنائے تو اس میں یہ 4 میناروں کا تصور ان 4 یاروں کے سنگ بنیاد رکھنے کے تصور کے ساتھ. اب آئیے جو ہے نا پھر بدر کا میدان ہے, اس میں حضرت عثمان غنی نہیں ہیں, مگر سارے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تھے, مگر غزوہ بدر میں نہیں تھے. وہ کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی کو یہ فرمایا کہ تم یہاں مدینے میں رک جاؤ کیونکہ میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو پیاری ہو جائے. اور یہی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پر مدینہ میں رہے اور ادھر
یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اور وہاں غزوہ بدر میں جہاں 313 کو 1000 پر فتح ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ اعلان کر دیا کہ مال غنیمت میں عثمان کا بھی حصہ ہے، کیونکہ اگرچہ وہ فزیکلی میں ہمارے ساتھ نہیں مگر میرے حکم پر وہ رکے تھے، وہ بھی ہماری اس گنتی میں شمار ہیں۔ اب حضور جب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھی، اور انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع میں دفن کر دیا تھا۔ اور پھر میں یہ آپ کو خاص یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے خاندان میں حضرت عثمان کے ہاتھوں سے ان کی زوجہ کا مدفون ہونا، جس جگہ پر ان کی قبر مبارک حضرت عثمان غنی نے بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں بھی اسی کے ساتھ ساتھ وہاں مدفون ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں نہیں تھے جی۔ تو اب آئیے، اب یہ بات میں کہ آپ شہادت تو ایک بہت بڑا عظیم رتبہ ہے۔ میں پرسوں جو ہے وہاں پر احد کے میدان میں ہم تھے، اور اس میں رات کا منظر تھا، اور پھر وہ احد کا پہاڑ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر یہی وہ پہاڑ ہے جو جنبش میں آپ جب اس پر چڑھ رہے تھے تو وہ ہلنے لگ گیا خوشی سے، تو آپ نے فرمایا اے جبل رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اب 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے جب یہ فرمایا اور پہاڑ پر یہ الفاظ میں نے حضور کے سنے تو مجھے اپنی شہادت پر یقین تھا۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور کی زبان سے شہیدین کے ساتھ آپ نے فرمایا شہیدان میں اس پہاڑ پر صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، تو صدیق اکبر تو وہ اپنی صداقت میں پہلے نمبر پر تھے، لیکن 2 شہیدوں کا ذکر شہیدان، اور میں حضرت عمر اور حضرت عثمان آپ کے ساتھ تھے۔ شہادت کی خوشخبری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ اب یہ ہے کہ شہادت کا آنا ان کے لیے یقینی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مکہ میں طواف کے دوران میں جب کہہ رہے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وبلغ رسولک، تو اس میں صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ شہادت کی دعا تو چلو کر رہے ہیں مگر بلغ رسول کے ساتھ، انہوں نے کہا شہادت پر مجھے یقین ہے کہ مجھے شہادت ملے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور عثمان غنی کو شہید قرار دیا ہے۔ اب رہا یہ کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ مجھے شہادت رسول اللہ کے شہر میں ملے۔ دعا مانگی عمر فاروق نے، اور وہ حضور کے کلمات میں 2 شہید جو حضور نے جن کو شہادت کی خوشخبری دی، دونوں کی شہادت مدینہ میں، دونوں کی شہادت مدینہ میں، ایک کی شہادت محراب نبوی میں، حضرت عمر کی شہادت محراب نبوی میں، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت محراب میں تو نہیں مگر مدینہ میں قرآن پاک کے اوراق پر ہے۔ آج بھی وہ قرآن پاک کے ورق موجود ہیں جن میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ آپ نے کتنا خوبصورت جملہ دیا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشاعت قرآن کے بارے میں اور شہادت کے بارے میں بتائیں۔ میں اس سے اور عظیم جملہ آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اشاعت قرآن ہو یا حضرت عثمان کی شہادت ہو، اس اشاعت قرآن میں قرآن کے ورق جو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے، اور جمع قرآن میں وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی کے پاس تھا، وہ قرآن شہادت دیتا ہے عثمان کی شہادت کی، وہ قرآن شاہد ہے حضرت عثمان کی شہادت پر، قرآن شاہد ہے۔ کیسے کہ ان ورقوں پر حضرت عثمان نے تو سیاہی سے وہ آیات لکھی تھی، مگر جب شہید ہو رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اے عثمان اگر تو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتا ہے تو یہ ہاتھ سے لکھا ہوا میرا کلام تیری شہادت پر ایسا گواہ بنے گا کہ تیرا خون اس کے اوپر ہے۔ اور آپ کو ایک اور جملہ دیتا ہوں، یہ مصحف عثمانی میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک جس پر حضرت عثمان کا خون ہے، وہ اور تحریر چمکتے الفاظ کے ساتھ، جہاں خون کے دھبے ہیں وہاں زیادہ حروف چمک رہے ہیں۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونچا مقام ہے، وہ میں کیسے بتاؤں۔ اسلام لانے میں میں بڑی یعنی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض مورخین نے انہیں جتنے نمبر پر بھی رکھا ہو، مگر ایک تحقیقی مطالعے کے طور پر جو میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا اور مسجد
90 میں میں نے اس کتاب کو پڑھا. اس کے اندر واضح طور پر ہے کہ اسلام لانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں نمبر ہے. اور اس میں دلیل ہے. دلیل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے. آپ نے فرمایا دعوت اسلام، جو میرے ذمہ وہ تیرے ذمہ. اب وہ جب گئے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دعوت دی، پھر حضرت طلحہ کو دعوت دی، پھر حضرت زبیر بن عوام کو دعوت دی، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دعوت دی، پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ سارے صحابہ ان کو جو دعوت دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر یہ پونجی یہ جب لے کر آئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چمک رہا تھا خوشی سے. سب سے پہلے دست اقدس نبوی پر سب سے پہلے عثمان غنی کی اس پونجی میں زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے، مگر سب سے پہلے دست نبوی پر حضرت عثمان غنی نے اسلام کو قبول کیا. اور اس اعتبار سے بعض مورخین کہتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4تھا نمبر ہے، کیونکہ پہلے نمبر پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ کی زوجہ طیبہ طاہرہ. اور اسی طرح سے پھر بچوں میں حضرت زید ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح سے غلاموں میں حضرت زید ہیں، پھر آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں پہلے نمبر پر ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر حضرت طلحہ، پھر حضرت زبیر، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کو قبول کیا. تو یہ ایک تحقیقی ریسرچ یعنی جو پیپر تھا اس میں یہ بات آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں 4تھے نمبر یا 5ویں نمبر پر ہے. اس طرح سے عشرہ مبشرہ میں ہونا، پھر آپ بیعت رضوان. اب اس پر بہت سارے علماء بہت کچھ کہہ چکے ہوں گے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یعنی فضیلت کے اعتبار سے جہاں آپ کو شہادت ملی ہے، اس سے زیادہ مقام آپ کا عشرہ مبشرہ میں، آپ کا خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد ثالث ہونے کی حیثیت سے اجاگر ہے. آپ کو عشرہ مبشرہ میں یعنی بھی 3 نمبر پر یہ اجاگر ہے آپ کا مقام. اور اس کے ساتھ پھر غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیے، اور پھر 70 گھوڑے آ کر پیش کر دی، پھر 1000 طلائی دینار یعنی سونے کے دینار 1000 حضور کی خدمت میں جب پیش کیے تو حضور اپنے ہاتھوں سے ان کو بار بار انڈیرتے تھے اور اٹھاتے تھے، اور پھر صحابہ کو یہ بتاتے تھے کہ عثمان اب تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اضافہ کیا. امید ہے کہ آپ کی قیمتی ارشادات سے انشاءاللہ العزیز میسج ٹی وی کے ناظرین آئندہ بھی مستفید ہوتے رہیں گے. ناظرین کرام، لیجیے ہماری لائیو ٹرانسمیشن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہے، اور ہماری سعادت ہے کہ ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہم نے آخری قیمتی گفتگو کے ساتھ اس کو مکمل کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے مقصود کیا ہے کہ ہم ان کی سیرت و کردار کو اور ان کے حیا کو، ان کی جود و سخا کو اور ان کی تسلیم و رضا کو اور خدمت قرآن کریم کے لیے ان کی نشر و اشاعت قرآن کریم کے لیے ان کی خدمات کو، اور حیا کے حوالے سے ان کی خدمات کو، اور سیرت و کردار کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، قرآن کریم کی تلاوت، ان ساری چیزوں کو میسج ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے سے آپ سے شیئر کیا گیا تاکہ ہم سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات اور کردار کو اپنا سکیں. آخر میں ہم تمام ناظرین کرام سے کا شکر گزار ہیں کہ جو گھنٹوں سے اس لائیو ٹرانسمیشن میں شریک رہے اور اس جملے پر اختتام کر رہے ہیں کہ آج ہم نے بے شک اپنی لائیو ٹرانسمیشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی، اور اس میں آپ نے گھنٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کیے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان، مال، جائیداد سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خدا کے نام کر دیا تھا. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں.
سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔